بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اردو گرامر کے نئے سبق کے ساتھ آپ کے تو آج اس ویڈیو میں مصدر کی اقسام پڑھیں گے بلحاظ معنی کے۔ معنی کے لحاظ سے مصدر کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصدر کی بلحاظ معنی دو اقسام ہیں، مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ اب مصدر لازم، جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہیے تو ایسے مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں۔ یعنی جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہیے تو ایسے مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل جیسے آنا، سونا، دوڑنا، ان مصادر سے یہ جملے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ آنا سے اسلم آیا، ٹھیک ہے، رضوان گیا، دوڑنا سے عرفان دوڑا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ مصدر لازم ہیں۔ اب اس کے بعد مصدر متعدی، یعنی جب کسی مصدر سے بننے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے تو ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں۔ مثلا کھانا، لکھنا، پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب کسی مصدر سے بننے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے تو ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں۔ مثلا کھانا، لکھنا، پڑھنا، اختر نے سیب کھایا، احمد نے خط لکھا۔ دوسرے نمبر پر ہے متعدی اور متعدی، یعنی بعض مصادر ایسے ہوتے ہیں جنہیں متعدی سے دوبارہ متعدی بنا لیا جاتا ہے، ایسے مصادر کو متعدی المتعدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے مصادر ہوتے ہیں جنہیں متعدی سے دوبارہ متعدی بنا لیا جاتا ہے، ایسے مصادر کو متعدی اور متعدی کہا جاتا ہے۔ اگزامپل اس کی مثال ہے سننا سے سنانا، کھانا سے کھلانا، لکھنا سے لکھوانا، دیکھنا سے دکھانا وغیرہ متعدی اور متعدی، یعنی سننا سے سنانا یہ متعدی، پھر کھانا سے کھلانا، لکھنا سے لکھوانا اور دیکھنا سے دکھانا وغیرہ سب کیا ہیں؟ متعدی اور متعدی ہیں۔ تو یہاں پر سبق کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ جو اردو کا لیسن ہوگا اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی اقسام پڑھیں گے۔